حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے بادشاہ تھے۔ ایک دن اپنے لشکر کے درمیان گھوڑے پر سوار تھے کہ آپ نے گھوڑے کی زین سے کسی پکارنے والے کی ندا سنی، اے ابراہیم، ہمارے بندے اس لیے نہیں پیدا کیے گئے اور نہ ہی ہم سے محبت کرنے والوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دو، وگرنہ تم اہل اناد میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں، اس آواز نے میرے دل میں تیر پیوست کر دیا۔ میں نے اپنے ملک و سلطنت اور اہل عیال کو چھوڑا اور اسی کی طرف حیران و پریشان نکل گیا جس پر مجھے بھروسہ و اعتماد ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملک و سلطنت کو چھوڑ کر مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر کے لیے سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو آپ غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ راستے میں اپنے رفیق سے بچھڑ گئے۔ 7 دن تک نہ تو پانی کا گھونٹ پیا اور نہ ہی کوئی لقمہ کھایا۔ شیطان کو آپ کی صداقت پر غیرت آئی، کیونکہ وہ حقیقت کے بادشاہوں اور طریقت کے سلاطین اکابرین پر غیرت کھاتا ہے، اور اسے غیرت آنی بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے وہ مبارک لباس پہن لیا جو شیطان سے اتار لیا گیا تھا، اور انہوں نے اللہ عز و جل کے قرب کو حاصل کر لیا جس سے شیطان کو دھتکارا گیا تھا۔ چنانچہ شیطان ایک نیک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، بات سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ محبوب جس کی وجہ سے تم نے سلطنت چھوڑ دی اور جس کی محبت میں تم نے مصائب و آفات اور ہلاکت کے گھوڑوں پر سواری کی، اس نے تو تمہارا نقصان کیا اور تمہیں موت کے قریب کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب اپنے مقصود کے ضائع ہو جانے سے امان حاصل ہو جائے تو موت کے آنے میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اسی حیرانگی کے عالم میں تھے کہ ایک خوبصورت شخص آپ کے پاس آیا جس کی خوشبو سب کو معطر کر رہی تھی، اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کہ آپ اس میں اعظم سیکھنا چاہتے ہیں جس کی بدولت آپ کو پانی پلایا جائے اور کھانا بھی کھلایا جائے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ تو اس نے آپ کو اس میں اعظم سکھا دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں آپ کا بھائی خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ پھر حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میری صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ تو ارشاد فرمایا، اس لیے کہ صحبت شرکت سے حاصل ہوتی ہے، اور میں جس کی محبت میں گرفتار ہوں اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور میں کسی غیر کی صحبت اختیار کرنے میں اس سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، لہٰذا مجھے اس کی حاجت نہیں۔